ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی سلطنت میں ایک بہت ہی رحم دل اور نیک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ اپنی رعایا سے بہت پیار اور سلوک سے پیش آتا تھا۔ بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ کی بیٹی گلناز بانو ایک نہایت خوبصورت اور مغرور لڑکی تھی۔ بادشاہ اکثر اس کی عادتوں کی وجہ سے پریشان رہتا تھا، لیکن وہ کسی کی ایک نہ سنتی تھی اور وہ اکثر اپنے ملازموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتی تھی۔ لیکن اس کی ایک خواہش تھی کہ اس کی جس کے ساتھ بھی شادی ہو وہ نہایت امیر ترین ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اس کے بہت سارے رشتے جو کہ امیر زادہ شہزادوں کے نہیں تھے وہ ٹوٹ گئے، کیونکہ شہزادی ایک بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے اس کے بہت دور دراز سے شہزادوں کے رشتے آیا کرتے تھے، لیکن ابھی تک شہزادی کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آیا۔ شہزادی کی یہ عادتیں بادشاہ کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ بادشاہ کی سلطنت کے بالکل ساتھ ایک بہت ہی چھوٹی سلطنت تھی اور اس سلطنت کا شہزادہ شہزادی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس شہزادے نے شہزادی کی خوبصورتی کے قصے سن رکھے تھے، لیکن شہزادی نے تو بہت ایسے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا جو کہ شہزادے سے کچھ زیادہ امیر اور بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ تو شہزادی اس کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کیسے کرتی؟ لیکن شہزادے نے ٹھان لیا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو اسی شہزادی سے کرے گا۔ شہزادے کو یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ شہزادی اس کی سلطنت کی وجہ سے تو اس سے شادی کرنے کے لیے ہاں نہیں کرے گی، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں بھیس بدل کر شہزادی کی سلطنت میں جا کر اس کا دل جیتنے کی کوشش کروں۔ تو شہزادے نے اپنا بھیس بدلا اور شہزادی کی سلطنت میں جانے کے لیے تیاری کر لی۔ اس نے اپنی ہی سلطنت میں سے ایک جادوگر سے کچھ جادو سیکھ لیا تھا، تو وہ جادو کے کرتب دکھا کر شہزادی کے محل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ تو اس نے گلی محلوں میں جا کر جادو کے کرتب دکھانے شروع کر دیے۔ یہ بات جب شہزادی تک پہنچی تو اس نے شہزادی کو، جو کہ جادوگر کا بھیس بدل کر آیا تھا، اپنے محل میں بلا لیا۔ شہزادی کو جادو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ شہزادے نے شہزادی کے محل میں آ کر بہت سارے جادو کے کرتب ان کو دکھائے اور جس کی وجہ سے اس نے بہت داد وصول کی۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادے کو کچھ انعام دے کر رخصت کرنا چاہا، تو شہزادے نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے رحم دل بادشاہ، کیا میں آپ کے محل میں کوئی نوکری کر سکتا ہوں؟ تو بادشاہ نے فوراً اس کو نوکری پر رکھ لیا، کیونکہ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا اور شہزادی کو یہ جادو کا کھیل بہت پسند تھا۔ شہزادہ چونکہ ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا، اس لیے وہ اس بات پر پر امید تھا کہ وہ جلد شہزادی کو اپنی طرف مائل کر لے گا۔ تو شہزادہ روز شہزادی کو جادو دکھانے کے بہانے ملنے جایا کرتا تھا۔ شہزادی بھی شہزادی کے جادو کو بہت پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دن شہزادی شہزادے کے ساتھ باغیچے میں بیٹھی تھی تو اچانک سے وہاں سے بادشاہ آ گیا، اور بادشاہ نے ان دونوں کو اکٹھے بیٹھا دیکھ کر سمجھا کہ اس کی بیٹی ایک جادوگر سے پیار کرنے لگی ہے، بلکہ شہزادی شہزادے کو صرف ایک اچھا دوست سمجھنے لگی تھی۔ تو بادشاہ نے شہزادی کو ایک جادوگر سے پیار کرنے کے جرم میں سزا دینے کا سوچا۔ اس نے شہزادی اور شہزادے کو اپنے ملک سے دربدر کر دیا۔ شہزادہ شہزادی کو اپنی سلطنت میں یہ کہہ کر لے گیا کہ یہاں کے بادشاہ کا بیٹا اس کا دوست ہے۔ شہزادی چونکہ مجبور تھی اور وہ اپنی سلطنت سے نکالی جا چکی تھی، اس لیے وہ شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جا کر شہزادی ایک مہمان کے طور پر رہنے لگی۔ شہزادے نے شہزادی کا بہت خیال رکھا اور شہزادے کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اس کو پسند کرنے لگی۔ ایک دن شہزادی نے شہزادے کو کہا کہ وہ اس کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر شہزادہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی حقیقت شہزادی کو بتا دی۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور شہزادی نے شہزادے کے ساتھ دھوم دھام سے شادی کر لی۔ جب شہزادی کے باپ کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کی شادی ایک شہزادے سے ہوئی ہے تو اس نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا اور اپنی سلطنت بلا کر
دونوں کی خوب خاطر تواضع کی۔ اس طرح ایک نیک دل شہزادے نے اپنی نیک دلی اور سمجھ کی وجہ سے ایک مغرور شہزادی کو ایک اچھا انسان بنا دیا۔ اس طرح وہ سب لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ نیک دلی سے کام کرنا چاہیے اور ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔